بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دنیا کی پہلی انٹیلیجنس جس نے عثمانیوں کو سپر پاور بنایا، آخر سرخ سیب سفید داڑھی والے یہ بزرگ کون تھے؟ ان کے کچھ خفیہ کوڈ تھے، جیسے کہ سفید داڑھی والے یہ راستہ کہاں جاتا ہے، سرخ سیب اور کنز المیہ، یہ سب ان کے خفیہ کوڈ ہوتے تھے جو صرف اس تنظیم کے ممبر ہی جانتے تھے۔ ہر ممبر کا الگ کوڈ ہوتا تھا۔ ارطغرل ڈرامہ، جس میں کئی بار ایک لفظ بولا جاتا ہے سفید داڑھیوں والے، ڈیریلس ارطغرل میں سفید داڑھی والوں کے بارے میں سلیمان شاہ، ارطغرل غازی اور آرتوک بے کے علاوہ کسی کو علم نہیں ہوتا، حتیٰ کہ ارطغرل کا قریبی جانباز ساتھی ترگت سپاہی بھی اس سے بے خبر ہوتا ہے۔ اب جانتے ہیں کہ یہ سفید داڑھی والے کون تھے اور ان کا کام کیا تھا۔ یہ ترکوں کی ایک خفیہ طاقتور تنظیم تھی جس کا بانی اوغوز خان تھا۔ یہ تنظیم بظاہر گوشہ نشین تھی، لیکن ان کی نگاہیں ترکوں اور مسلم دنیا پر تھیں۔ اس تنظیم نے ہی ارطغرل غازی کو سوغوت بھیجا اور سلجوقی سلطنت کو بچانے کے لیے اسے بازنطینی سرحد کے قریب رہنے پر مجبور کیا۔ یہ ایک طرح سے ترکوں کی انٹیلیجنس تھی، آپ اسے سلطنت عثمانیہ کی ISI بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کا مقصد ترکوں کو مضبوط کر کے مسلم دنیا کو اس کی کمان میں لانا تھا۔ 3 ہلالی سرخ پرچم ان کا نشان تھا۔ سلطان محمد فاتح نے 1463 میں جو قلعہ تعمیر کیا وہ سفید داڑھیوں والے کے نشان جیسا ہی تھا۔ سفید داڑھی والے عملی سیاسی میدان سے دور ہوتے تھے، لیکن ترکوں کو خفیہ معلومات فراہم کرتے تھے۔ آج بھی ترکی کے صدر کے صدارتی محل میں جو 16 گارڈز عثمانی لباس پہنے ہوئے سیڑھیوں پر موجود ہیں، وہ ان سفید داڑھیوں والے کی یاد دہانی کرواتے ہیں۔ ہم اسے یقینی طور پر دنیا کی پہلی خفیہ تنظیم کہہ سکتے ہیں۔ اس تنظیم کا قیام دیدے کرکت سے شروع ہوتا ہے۔ دیدے کرکت ترکوں میں ایک ذہین اور فتین شخص تھا اور ترک جرگے کے مسائل اپنی ذہانت کی بدولت حل کرتا تھا، جس کی بدولت اس کا نام اقصی کل مطلب سفید داڑھی یا پھر معزز بزرگ ہے۔ دیدے کرکت ایک حقیقی شخص تھا۔ 15ویں صدی کے مشہور مورخ رشید الدین ہمدانی کا کہنا ہے کہ 62 سال تک زندہ رہے، یعنی 570 سے 632 تک۔ اس وقت اوغوز کا جو بادشاہ تھا انل سیلویارکے، اس نے کرکت کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں سفیر بنا کر بھیجا، اور وہاں انہوں نے اسلام قبول کیا اور انہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف سے قسطنطنیہ کو فتح کرنے کی خوشخبری ملی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم یقیناً قسطنطنیہ کو ایک بہترین رہنما اور ایک بہترین فوج کے ذریعے فتح کرو گے، اور پھر کرکت نے یہ خوشخبری اوغوز خان کو بتائی۔ اس کے بعد ترکوں نے اس پیشن گوئی کو اپنا فرض اور روایت بنایا۔ ترکوں کے عظیم سلجوق سلطنت کے قیام میں سفید داڑھیوں والے کا بڑا ہاتھ ہے، اور یہ سلطان علاء الدین کیقوباد کے لیے بھی جاسوسی کے فرائض سر انجام دے چکے ہیں۔ انہی کے کہنے پر ارطغرل غازی نے سلجوق سلطنت کو مضبوط بنانے کے لیے بازنطینی سرحد پر ہجرت کی۔ ارطغرل غازی کے والد سلیمان شاہ، خود ارطغرل اور اس کے بیٹے عثمان غازی اول سب اس تنظیم کے ممبر رہ چکے ہیں، جو بعد میں عثمان غازی جس نے سلطنت عثمانیہ کی بنیاد رکھی، اس میں بھی ان سفید داڑھیوں والوں کا بہت بڑا ہاتھ تھا۔ بہت شکریہ۔